اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹیا صاحب۔ سر سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا۔ سر اس وقت پورے پنجاب میں سیلابی صورتحال ہے، پی ڈی ایم اے اس وقت کیا کر رہی ہے؟ آپ نے یہاں پہ مانیٹرنگ روم تو بنایا ہوا ہے، تمام آپ کے سامنے بھی ہیں چیزیں، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ آغاز کیجیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سال 25 جون سے جو مونسون کا پہلے اسپیل کا آغاز ہوا، اس سے پہلے ہی یہ جو ویدر آؤٹ لک میں پراپرلی فورکاسٹڈ تھا کہ 20 سے 25% پورے ملک میں بارشیں زیادہ ہونی ہیں، اور اگر پنجاب کی بات کریں تو وہاں پہ بھی 20 سے 25% ابو نارمل رین فال ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں جو یہ 20 سے 25% ابو نارمل رین فال ہے، اس کی بھی مین کنسنٹریشن رہے گی نارتھ اور نارتھ ایسٹرن ریجن، جو پنڈی، گجرات، گجرانوالہ، لاہور ڈویژن اپ ٹو اوکاڑا، ان 14 اضلاع میں سب سے زیادہ بارشیں متوقع تھی، اور 40 سے 60% بارشیں زیادہ متوقع تھی۔ اور ابھی تک کے اگر اسٹیٹسٹکس کو دیکھا جائے تو بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ان تمام اضلاع نے انپریسیڈنٹڈ رینز وہ پچھلے دنوں وٹنس کی۔ لاہور میں 2 بڑے اسپیل جس میں 170 سے 80 ملی میٹر تک بارش بھی ریکارڈ کی گئی ہے۔ پنڈی میں، چکوال میں کلاؤڈ برسٹ کا اس سال کا پہلا فنومینا ہوا، جس کی وجہ سے تقریباً صاحب یہ بتائیے گا کہ ہر سال مطلب کہ آپ لوگ بھی اپنا کام کرتے ہیں اور متعلقہ جو ادارے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ پھر اموات بھی ہوتی ہیں، حادثات بھی ہوتے ہیں، اور یہ کیوں اس پہ قابو نہیں پایا جا رہا ہے؟ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ جی ابھی بھی اگر ٹوٹل اموات کی تفصیل دیکھیں تو گورنمنٹ آف پنجاب اور پی ڈی ایم اے کی بڑی کلیئر ہدایات، وارننگز جو الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل میڈیا پہ بارہا ہم نے ٹی وی سیز کی صورت میں چلائی، ہم نے پرنٹ ایڈز دیے، جس میں یہ لکھا تھا کہ آپ نے واٹر باڈیز میں، ندی نالوں میں ان دنوں میں طغیانی ہے تو آپ نے نہیں نہانا، اور اس کے باوجود 16 قیمتی جانوں کا نقصان ہوا۔ اسی طرح کھمبوں، بجلی کی تاروں سے دور رہنا ہے، لیکن پھر 10 سے زیادہ لوگ الیکٹروکیوشن سے ان کی جان گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ گرج چمک کے ساتھ بارش کی کلیئر وارننگ کے باوجود کھلے آسمان میں ہونے کی وجہ سے آسمانی بجلی کے گرنے کے واقعات ہوئے۔ تو یہ جو جانوں کا نقصان ہے، بالکل اس میں گورنمنٹ کے اداروں کی ذمہ داری اپنی جگہ ہے، لیکن جب تک پبلک ہمارا ساتھ نہیں دے، احتیاطی تدابیر آپ کہہ رہے ہیں سب سے اہم اور عوام کو وہ جو ہے ضرور کرنی چاہیے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آگے سب سے زیادہ نقصانات ہوئے ہیں جانی اور مالی، وہ ہمارے مخدوش عمارتوں میں رہائش اختیار کرنے کی وجہ سے ہیں۔ کلیئر ڈائریکشنز، کلیئر وارننگز، کلیئر ہدایات اور گزارشات وہ الیکٹرانک، پرنٹ، تمام میڈیا کے چینلز کے تھرو، تمام موڈز کے تھرو وہ کی گئی، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس تقریباً اب تک 196 کے قریب عمارتوں کے پارشلی یا فوری چھتیں گرنے، دیواروں گرنے کے واقعات ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا انفارچونیٹ پارٹ ہے کہ جس کا کنٹرول ضرور۔ ڈی جی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ احتیاطی تدابیر نہ ہونے سے بھی بہت زیادہ اموات ہوئی ہیں، لیکن کچھ علاقوں میں جہاں ہم دیکھتے ہیں جیسے چکوال میں بہت سے ایسے علاقے سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں جہاں پہ بند ٹوٹ گئے ہیں، جہاں پہ گاؤں میں بڑا جو دیہاتی علاقے ہیں ان میں بڑی بری صورتحال ہے، پانی جو ہے وہ گھروں کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ یہ صورتحال سے نپٹنے کے لیے ابھی تک پنجاب گورنمنٹ نے کیا کیا ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں پہ مریم نواز صاحبہ بھی آئی تھی، آپ نے انہیں بریفنگ وغیرہ بھی دی ہے، وہ بتائیے گا۔ جی یہ پنجاب گورنمنٹ کے اقدامات ہی تھے کہ اتنے تمام شدید بارشوں کے باوجود چکوال، جہلم، راولپنڈی میں 3 جگہوں پہ ہیلی کاپٹرز کی مدد لی۔ کوئی ایک سنگل قیمتی جان، انسانی جان کا نقصان حکومت کے کسی ادارے کی نیگلیجنس کی وجہ سے نہیں ہوا کہ جہاں ریسکیو کی ضرورت ہو یا لوگ ریسکیو چاہ رہے ہیں اور ریسکیو نہ ہو سکا ہو۔ الحمدللہ کل 1000 سے زیادہ لوگوں کو ریسکیو کیا گیا، 200 کے قریب لوگوں کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ایک مربوط طریقے سے ریسکیو کیا گیا۔ بوٹس، ہر چیز، پورے ریسورسز تمام ولنریبل ایریاز میں، علاقوں میں وہ موجود ہیں۔ ابھی تک اگر صورتحال ہم بتائیں، ابھی موجودہ صورتحال، ابھی اس وقت کن کن علاقوں میں زیادہ خدشہ ہے بارش کا یا سیلابی صورتحال کا؟ اور خاص طور پہ لاہور دریائے راوی میں بھی ہم نے دیکھا کہ پانی پہلے تو نہیں ہوتا تھا لیکن اب وہاں پر بھی پانی ہے، تو یہ بتائیے گا کوئی خدشہ ہے یہاں پہ بھی سیلابی صورتحال؟ جی اگر ہم دریاؤں کی بات کریں تو دریائی سیلاب کا ایسا اس وقت کوئی ایسا ایمننٹ تھریٹ نہیں ہے۔ دریائے راوی میں جو پانی ہے اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں اس پہ بھی بتائیے گا۔
جی دریائے راوی میں اس وقت پانی ایسے 2 سے 4 ہزار کیوسک چل رہا ہے وچ از نیگلیجبل، اور اگر اوور آل اس کی کیپیسٹی کی وہ کی جائے تو اس میں دریائے راوی میں اور ستلج میں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پانی آئے تاکہ ڈیلٹا ریچارج ہو. یہ سالوں سے خشک اور بالکل اس میں ہمارا سیوریج کا پانی جا رہا ہے اور بالکل وہ، تو اس وقت کوئی ایسی پانی کا بہاؤ راوی اور ستلج میں ایسا نہیں ہے کہ جو الارمنگ ہو. ہاں البتہ 21 سے آن ورڈز جو بڑا ایک سسٹم آ رہا ہے اس میں اپر کیچمنٹس جو انڈین سائیڈ ہے راوی اور ستلج کی، ان میں بارشیں ہوں گی اور پانی کا بہاؤ بڑھے گا، لیکن وہ بھی کوئی بہت زیادہ الارمنگ بہاؤ نہیں ہے. 21 کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی پانی کی رفتار بہاؤ تیز ہوگا. جی اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت ریسکیو تو کام کر رہی ہے، آپ کے ڈپارٹمنٹ بھی کام کر رہے ہیں، پاک فوج کی بھی کہیں پر مدد لی گئی ہے، اس حوالے سے کیا انفارمیشن ہے؟ جی ہر جگہ پہ ہمیں جو کل تینوں بڑے ہیں واقعات پنڈی، جہلم، چکوال، اس میں پاک فوج کی مدد لی گئی اور پاک فوج نے فوراً ہی وہ بیل آؤٹ کیا، اور جو ہیلی کے جتنے آپریشنز ہیں اس میں پاک فوج کی ہی مدد سے لوگوں کو ریسکیو کیا. لاسٹ پہ مریم صاحب آئی تھیں، اس حوالے سے کیا یہاں پہ نیا یا کوئی کہہ لیں کہ نئی اپڈیٹ کیا ہے کہ انہوں نے آگے کوئی بریفنگ دی یا کوئی مزید کوئی آپ چیز کرنے لگے ہیں؟ جی بالکل، ان کی بڑی کلیئر ڈائریکشنز ہیں کہ پورے پنجاب میں ارلی وارننگ سسٹم کو مزید مضبوط کیا جائے گا اور ڈی سلٹنگ کے پروسیس کو ایک پوری کنٹینیوس کیمپین کے طور پہ لیا جائے گا تاکہ آنے والی بارشوں میں بھی لوگوں کے لیے کسی قسم کے جانی اور مالی نقصان کا سبب نہ بن سکے. لاسٹ پہ ذرا ہمیں جو آپ نے پیچھے پورا مانیٹرنگ سیل بنایا اس کا وزٹ کروا دیں. ہمارا کیمرہ مین بھی آپ کے ساتھ ہے، یہ ذرا دکھائیں آپ. ہم میڈیا واچ تو کر ہی رہے ہیں. یہ ہمارا جو مین ڈیش بورڈ ہے اس پہ تمام جو ہیڈ ورکس ہیں، ان تمام ہیڈ ورکس کی مرالا، اپ سٹریم، ڈاؤن سٹریم، اسی طرح تربیلا، منگلا، ہر طرح کی ریڈنگز آ رہی ہیں، اور خدا نخواستہ کہیں پہ بھی پانی کا بہاؤ بڑھتا ہے تو ہم فوراً ہی اس کو دوبارہ اگلے آنے والے دنوں کی بارش سے کو ریلیٹ کر کے پھر ہم اپنے ضلعوں کو الرٹ کرتے ہیں، جس میں اپنے اور ویئر ہاؤسز سے جہاں جہاں کوئی زمان کی ضرورت ہوتی ہے، اور الٹیمیٹلی پھر ہم اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں جو سامنے اس وقت چیزیں چل رہی ہیں ریسکیو تمام کام ہے جو کل ہوا، یہ ہیلی کاپٹر سے ہم نے جہلم میں، چکوال میں اور راول پنڈی میں جہاں جہاں سے ایویکویشنز کی، وہ ساری ہماری لائیو یہ چل رہی ہے. سر یہ جو آپ کے اس وقت پورے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر یہ اس میں ریسکیو کے بھی لوگ ہیں آپ کے اپنے؟ تمام لائن ڈپارٹمنٹس جن کا ریسکیو اور ریلیف میں کام ہے، وہ ریسکیو 1122 ہو، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو، لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ ہو، CNW ہو، اریگیشن ڈپارٹمنٹ، تمام کے نمائندے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اور آنے والے دنوں میں خاص طور پہ لاہور میں اگر بات کی جائے، کیونکہ لاہور میں کاروباری مراکز اور ہر چیز ہے، تو یہاں پر کوئی خدشہ تو نہیں ہے کسی مزید بارشوں کا یا اس طرح کی کوئی چیز خاص طور پہ لاہور میں ہم دیکھ رہے گے آنے والے دنوں میں؟ جی مونسون ہے تو مونسون کا مطلب بارشیں ہیں، بارشیں ڈیفینیٹلی ہوں گی، اور بارشیں ابھی آگے اگست میں بھی اسی طریقے سے بھرپور بارشوں کے سپیلز ایکسپیکٹڈ ہیں. بہت شکریہ جی، آپ گفتگو سن رہے تھے DG PDMA صاحب کی، جنہوں نے تمام جو ہے یہاں پر مانیٹرنگ سیل ایک بنایا ہوا ہے. پیچھے آپ پورا دیکھ سکتے ہیں کہ مانیٹرنگ اسکرینز یہاں پہ لگی ہوئی ہے کہ کسی بھی دریا میں، کسی بھی جگہ میں جب پانی کی رفتار زیادہ ہوتی ہے تو وہ یہاں پر بیٹھے جو لوگ ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے. یہاں پر ان کا میں اگر آپ کو کلوز بھی دکھاؤں چیزیں جا کے، تو یہاں سے پھر بالکل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تمام ان کے آگے ٹیلی فونز وغیرہ لگے ہوئے ہیں، جلدی سے وہ اپنے متعلقہ علاقوں میں اور جگہ پہ اطلاعات کرتے ہیں کہ وہاں پہ خدشہ ہے، کوئی ایسی طوفانی صورتحال ہے، اور وہاں پر پہنچ کر پھر لوگوں کی مدد کی جاتی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پورا ایک مانیٹرنگ سیل یہاں پر بنایا گیا ہے، اور ویدر کا اس وقت کیا اینالسٹ ہے وہ یہ والا ڈیسک بتا رہا ہے. اس کے بعد انسیڈنٹ کتنے رپورٹ ہو رہے ہیں وہ یہ جو کمپیوٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ. اور کوئی بھی جگہ پر جب کسی کو بھجوانا ہے، جلدی سے موو کروانا ہے، تو آگے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ریسکیو کے بھی، اور جب انہیں کسی جگہ ٹیم کو موو کروانا ہے تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس وقت کام بھی جاری ہے. لیکن اس میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ جو عام شہری ہے ہمارا، اس کو بھی احتیاط لازمی کرنی ہے. حکومت جو ہے یا جو ہمارے ادارے ہیں وہ بالکل کام کر رہے ہیں اس پہ، لیکن سب سے اہم چیز یہی ہے کہ جو متعلقہ جو لوگ ہیں احتیاطی تدابیر کریں، پانی والی جگہوں پر نہ جائیں، جو کھمبے ہیں ان کو ہاتھ نہ لگائیں. اور اب دیکھیں اگر پانی کی رفتار زیادہ ہے تو کوشش نہ کریں کہ گاڑی کو جلدی سے پار کر لیا جائے جو کہ نقصان کا سبب بنے. آج کے پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان کو دے اجازت. اللہ حافظ.